आयशा गुलाली ने उस वक्त छलांग लगा ली टाइटैनिक से जब टाइटैनिक बड़ा शानदार तरीके से लॉन्च हुआ और उस वक्त यौम तशक्कुर मनाया जा रहा था। हवाएं सारी उस तरफ थी क्योंकि मुझे पता था कि जो इसका कप्तान है जहाज को चलाने वाला वो भी ठीक नहीं है, प्लस जो उस जहाज का सिस्टम था वो भी ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं काफ लीग की, किसी तारीफ की मोहताज नहीं, आयशा गुलाली साहिबा के घर में। मैडम, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि PTI वाले ये कह रहे हैं कि, और हमने सुना है कि वो कह रहे थे कि आयशा गुलाली साहिबा जब PTI में थी तो उन्होंने कहा था कि उनके आपके वालिद साहब को जो है वो गवर्नर KPK बनाना चाहते थे आप, तो PTI की जो चेयरमैन है वो नहीं माने और फिर आप उन पर इल्ज़ामात लगा कर आपने PTI से अलहदगी इख्तियार की। इसकी क्या हकीकत है और इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ है कि जब कोई झूठा आपके पास आए, कोई फासिक आपके पास आए और आपको एक खबर दे तो आप उसकी तहकीक करवा लिया करें। ऐसा ना हो कि आप अपना भी नुकसान करें, अपनी दुनिया और आखिरत का भी नुकसान करें और किसी और का भी नुकसान करें। तो अल्लाह ताला ही इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। और जो झूठ था, जो प्रोपेगेंडा था, PTI हमेशा से एक सिलेक्टेड पार्टी रही थी, कभी भी आवाम के वोटों से ये नहीं आई। 2011 में अचानक एक पार्टी नमूदार हुई और फिर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आई और फिर बड़े बड़े जलसे अचानक शुरू हुए उस शख्स के जिसके पास पहले एक सीट भी मांगे तांगे की सीट थी। और सोशल मीडिया पर जो एक प्रोपेगेंडा किया गया, जो बाहर मुल्कों की भी सपोर्ट उनके साथ थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक लिंक हमें पहले से पता है और डॉक्टर इसरार अहमद ने बहुत साल पहले उसकी निशानदेही कर दी थी। तो ये सारे मिलकर जो है इन्होंने एक प्रोपेगेंडा मशीनरी यहाँ पर चलाई और जो भी हक की बात करता उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा मशीनरी शुरू हो जाती। मेरे खिलाफ 50 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया गया और इनको खुद उस वक्त नहीं मालूम था। कोई कह रहा था कि 50 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कह रहा था कि ये नून लीग के गवर्नर से मिली हैं, मुख्तलिफ किस्म, कोई कह रहा था कि ये असाइलम की बात है। इस तरह की मुख्तलिफ बातें, इनके आपस के जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें तजाद था। तो अगर ये सारी बातें जो मैंने की हैं वो तो कौम के सामने ऑडियो और वीडियो लीक्स में भी सामने आई, और फिर जो करप्शन की बात मैंने की, तो मैं तो समझती हूँ कि PTI उस वक्त जो एक टाइटैनिक PTI का लॉन्च हुआ था, बड़े शानदार तरीके से टाइटैनिक लॉन्च हुआ था, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा था, इक़्तिदार भी आ रहा था उनका, ये तो सबको क्लियरली पता था, मुझे भी पता था। लेकिन आयशा गुलाली के बारे में, आयशा गुलाली को जो भी जानते हैं वो ये जानते हैं कि आयशा गुलाली लालच और ज़ाती मफादात के लिए सियासत नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी और अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म से, ऐसे लोगों से मुझे महफूज रखा जहाँ पर आपकी अपनी भी तहकीर हो और कौम को भी नुकसान हो। तो टाइटैनिक का तो बड़े शानदार तरीके से लॉन्च भी हुआ, लेकिन आयशा गुलाली ने उस वक्त जो है उस शानदार टाइटैनिक से, अब तो लोग छलांगे लगा रहे हैं, अब तो जहाज डूब गया है, लेकिन आयशा गुलाली ने उस वक्त छलांग लगा ली टाइटैनिक से जब टाइटैनिक बड़ा शानदार तरीके से लॉन्च हुआ और उस वक्त यौम तशक्कुर मनाया जा रहा था। हवाएं सारी उस तरफ थी क्योंकि मुझे पता था कि जो इसका कप्तान है जहाज को चलाने वाला वो भी ठीक नहीं है, प्लस जो उस जहाज का सिस्टम था वो भी ठीक नहीं है, और फिर वो जहाज डूब गया आज आपके सामने। जी बिल्कुल। मैम, ये बताइएगा कि आयशा गुलाली के पास दो बड़ी मेजर पार्टियों को भी ऑप्शन था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, तो इन पार्टियों को छोड़कर आपकी काफ लीग में जो आपने शमूलियत इख्तियार की, इसकी क्या वजूहत हैं, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। क्योंकि सियासत जो है वो आवाम की खिदमत के लिए होती है, और मैंने देखा कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें इक़्तिदार में आई हैं उन्होंने सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए सियासत की, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। और मैं किसी को चोर डाकू नहीं कहूँगी, क्योंकि चोर डाकू कहना मेरा काम नहीं है, चोर डाकू को पकड़ना इदारों का काम है। मैम, ये बताइएगा कि इस वक्त हमने देखा है गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस में जो है सबका आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की एक वीडियो जो है वायरल हो रही है, जिसमें एक अखवानी बशिंदा है जो कि उनको
اخلاق سے گری ہوئی باتیں کہہ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ ایک سابقہ آرمی چیف کو اس طریقے سے ارتباط نوازنا اور پھر سوشل میڈیا پہ اس کا ٹرینڈ کرنا اور مذاق اڑانا، اس کو آپ کیا اس پر کیا میسج دیں؟ بہت غلط بات ہے، بہت شرمناک بات ہے۔ پختون جو یہ بات کر رہا تھا، یہ پشتون کلچر ہے نہیں کہ آپ کسی کو گالیاں دیں، کسی کی بے عزتی کریں، اور اگر کوئی بات آپ کو کرنی ہے تو دلیل سے بات کریں، ایک آرگومنٹ بنائیں، اس کے اوپر بات کریں۔ ایک خاتون ان کے ساتھ ان کی وائف بیٹھی ہوئی تھی، تو خواتین اور بچوں کی تحقیر کرنا یہ پشتون کلچر نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما بہت سارے ہیں کہ انہوں نے سیاست چھوڑنے کا بھی کئی نے اعلان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ سیاست چھوڑنے کا اعلان کریں وہ اگلے دن کسی دوسری پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کر رہے تھے، کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہا تھا، کوئی نون لیگ میں، کوئی نیا درہ یا ترین درے میں جا رہا تھا۔ آپ بطور رہنما، کیونکہ آپ بھی سابقہ رہنما رہی ہیں اس پی ٹی آئی کو، جتنا آپ قریب سے جانتی اتنا کوئی نہیں جانتا، آپ بطور رہنما کیا سمجھتی ہیں سینئر سیاستدان کے طور پر کہ پی ٹی آئی کا آپ کو مستقبل اب کیا نظر آ رہا ہے، فیوچر کیا ہے ان کا؟ پی ٹی آئی مردہ بن چکی ہے، اور یہ ایک مردہ ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے زیادہ ہمیں ماضی ہے قصہ پارینہ بن چکا ہے، اور جو لوگ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو ملک کو نقصان پہنچایا اس کے اوپر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے اکثر پروپیگنڈے کے اوپر، لیکن ویسے اس کے اوپر زیادہ بات اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مردہ ہے تو مردے کے اوپر آپ کیا بات کریں گے؟ مردے کو آپ اخلاقی طور پر بھی مردے کو آپ کیا اس کو ماریں گے یا اس کے اوپر بات کریں گے؟ تو جزا سزا تو مل رہی ہے اس وقت۔ تو آپ کو بطور اکتوبر میں الیکشن نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے؟ اگر وقت پر نہیں ہوتے الیکشن 2023 کے تو کاف لیگ کیا کرے گی اس حوالے سے؟ کاف لیگ اس بات کی بہت بڑی سپورٹر ہے کہ اکتوبر کے ہمارے جو الیکشنز ہیں اکتوبر میں ڈیو ہیں پاکستان کے، تو ہونے چاہیے اکتوبر میں، اور الیکشنز اپنے وقت پہ ہونے چاہیے تاکہ عوام کو موقع مل سکے، اور الیکشنز کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ صاف اور شفاف اس لیے بھی ہوں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے سیاست سے، انہوں نے توبہ کر لی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ہمارے 1700 جو کارکنان ہیں وہ جیلوں کے اندر ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، تاریخ کی بدترین جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو خواتین کے گھر اور چادر چادواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے، بطور ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ جو چادر چادواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے، خاص طور جو اسمان ڈار کے گھر میں جس طرح پولیس کی جانب سے جو ریڈ کیا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں کیا ہوا، ہیومن رائٹس وائلیشن جو پی ٹی آئی چیئرمین کے دور میں ہوئی، کہ صحافیوں کو مارا گیا، ان کی ہڈیوں پسلیوں کو توڑا گیا، خواتین صحافیوں کے خلاف گھٹیا کیمپینز چلائی گئیں، شرمناک کیمپینز چلائی گئیں، ان کی فیملی کو بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جو خواتین آتی تھیں احتجاج کرنے، ڈاکٹرز آتی تھیں، نرسیں آتی تھیں، ٹیچرز آتی تھیں، ان کے اوپر لاٹھی چارج کروایا جاتا تھا، ان کو گھسیٹا جاتا تھا سڑکوں کے اوپر۔ تو میں تو کبھی بھی کسی کے بھی اس کام کی میں سپورٹ نہیں کرتی، کوئی بھی یہ کام کرتا ہو، اگر کسی نے ایسا کوئی کام کیا تو میں اس کی سپورٹ نہیں کروں گی، لیکن یہ بات بھی ہے کہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ پروپیگنڈا مشینری ہے۔ یہ پی ٹی آئی چیئرمین اپنی ٹویٹس میں غلط تصویریں جو ہیں، نوشہرہ کے ایک آئل ٹینکر کی تصویر انہوں نے لگائی کہ یہ ہمارے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو پریشرائز کرنے کے لیے اس کے آئل ٹینکر کو آگ لگائی گئی، حالانکہ وہ بہت پہلے کی تھی، لوگوں نے اس کی نشاندہی کی، انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک خواتین کی کچھ سال پہلے تصویریں لگائیں، ویڈیو لگائی کہ یہ خواتین کے ساتھ ہماری جیلوں میں یہ ہو رہا ہے، تو وہ بہت پرانی ایک ویڈیو نکلی۔ اب ان کی جو خواتین جیلوں میں ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، اور میرے خیال سے گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ اتنی بے وقوف تو نہیں ہوگی کہ ایسی سینسٹیو حالات میں وہ اس قسم کی غلطی کرے، اور اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام کرے، پی ٹی آئی کے دور میں ایسا بہت ہوا، اور ان کے اپنے جلسوں میں خواتین کے ساتھ جو بدتمیزیاں ہوئیں، جو خواتین کے انکلوژر میں ان کے لڑکے چلے جاتے تھے، اوباش لڑکے، تو وہ ان کی جو تربیت تھی، ان کا جو ایک نظام تھا وہ بہت غلط تھا، فحاشی بے حیائی پر لوگوں کو لگایا گیا، اور خواتین کے ساتھ بہت ظلم ہوا ان کے دور میں، بچوں کے ساتھ بہت جرائم میں اضافہ ہوا، تو یہ اس پر بھی معافی مانگے قوم سے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے۔ میڈم لاسٹ کی کہیں گی چودھری پرویز الہی صاحب، آپ کی نظر میں کیا ہے، کیونکہ وہ بھی کاف لیگ کے سینئر رہنما رہ چکے ہیں، صدر صاحب کا رہ چکے ہیں، اس وقت پی ٹی آئی کے صدر ہیں، آپ کی سمجھتی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی آپ کاف لیگ میں آنے کی دعوت دیں گی دوبارہ،
اور کیا آپ کی نظر میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی پریس کانفرنس کریں گے یا وہ جو پی ٹی آئی چیئرمین ان کے ساتھ ہی رہیں گے؟ فی الحال تو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہماری پارٹی میں آنے کا، اور نہ ہی ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات سگنل دیا گیا ہے. اور باقی یہ ان کے خاندان کا ایک مسئلہ ہے آپس میں، وہ پھر ان کے خاندان بہتر جانتا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف کی سینئر رہنما عائشہ گل الہی صاحبہ، جو کہ تفصیلی گفتگو کر رہی تھی، اور انہوں نے مذمت کی جو کہ فرانس میں سابقہ آرمی چیف جنرل قمر ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے اس کی بھی مذمت کی، اور خاص طور انہوں نے کہا کہ خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی پی ٹی آئی ادوار میں ہوئی ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ حالات میں یا موجودہ قومیت اس طرح کے اقدامات کرتی ہے تو اس کو بھی یہ کنڈیم کرتی ہیں. اپنے میزبان سردار طیب خان کو GNA+ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.